من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر وجاوزنا اور ہم نے پار کیا ببنی اسرائیل بنو اسرائیل کو البحر سمندر سے۔ تو جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر پار کروایا تو فَأَتَوْا تو وہ بنی اسرائیل کے لوگ آئے عَلَىٰ قَوْمٍ ایسی قوم پر یعکفون جو جمے بیٹھے تھے عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ اپنے بتوں پر۔ اب وہ بت کون تھے، کیسے تھے، اس کی صراحت نہ قرآن نے کی ہے نہ حدیث میں آئی ہے۔ وہ گائیں تھی، وہ بت تھا، وہ کیا تھا، بت تھے، وہ مجاور بن کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قالو انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اجعل آپ بنا دیجئے لنا ہمارے لیے بھی الہن کوئی الہ کما جس طرح لہم ان کا آلہۃ الہ ہے، جس طرح ان کے لیے نا کہ یہ سامنے ہے کہ وہ مجاور بن کے ان کے بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بندوبست کر دے۔ تو یہ جو ان لوگوں کا مطالبہ تھا یہ تھا ان کے ساتھ ایک عرصہ گزارنے کی وجہ سے۔ ایک لمبا عرصہ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ رہی اور ان کی رسمیں اور ان کا طریقہ عبادت دیکھ دیکھ کر ان کی جو ذہنی جو سطح تھی وہ اس کو قبول کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ انسان ایک ایسا کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی ایک پیدا کردہ مخلوق ہے، آپ اس کو جیسے ماحول میں رکھیں گے وہ اس میں ڈل جائے گا، جیسے ماحول میں رکھیں گے۔ تو دنیا میں ایک واحد ایسی چیز ہے جو انسان کو تبدیل کرتی ہے، ماحول۔ انسان اگر شرکیہ ماحول میں رہتا ہے نا تو وہ اگرچہ شرک نہ کرتا ہو لیکن اس کے کچھ نہ کچھ اثار اس کی طبیعت پہ ضرور جو ہے وہ باقی رہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی کہ جیسے ہمارے بڑے وہ ہندوستان سے آئے ہیں اور ہماری ہر اور خوشی اور غمی یہ دونوں ان کی رسموں سے جو ہے وہ موافقت کرتی ہے۔ یہ میں نے کل آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، کھانا کھانا ثواب کا کام ہے۔ قرآن پڑھائے کوئی گھروں میں جا کے منع نہیں ہے، پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا۔ کھانا کھلانا بڑی عظیم عبادت ہے، جنت میں ڈائریکٹ جو عمل انسان کو داخل کرنے والے ان میں سے کھانا کھلاؤ۔ لیکن یہ دوسرے دن کھلانا، 7ویں دن کھلانا، 40ویں دن کھلانا، سال بعد کھلانا، یہ کیا ہے؟ آپ یہ ہندوستان سے پہلے کسی بھی دور میں چلے جائیں مسلمانوں کا یہ وتیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کسی بھی دور میں ایک ہونا یار کوئی پرانے زمانے سے کوئی لوگ کردے ہوں، اس کا تصور ہی نہیں ہے سوائے انڈیا کے۔ یہ ہمارے ہاں شادی بیاہ پہ رسم حنا کرو بھی، مہندی کی رسم ہے، اور وہی طریقہ کار نہ پرانا وہ تھوڑے وہ عموماً جانا ہوتا ہے نا بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح میں ہندو کرتے ہیں وہ الگ برتن اور چاول اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے عجیب و غریب جو معاملات ہے وہ سب کے سب ان سے ہم تک ریلیبل ہو۔ ہمارا مسلمانوں کا جو شادی والا معاملہ تھا وہ تو اتنا مختصر اور آسان تھا، وہ تو آج بیچارہ جو متوسط آدمی ہے وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کے بارے میں پریشان ہے میں کراں کی۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اللہ کے مدینہ کتنا بڑا مختصر سا شہر تھا، صحابہ کرام شادی کرتے اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتا ہوتا بھی انہوں نے شادی کرنا ہے۔
اتنا مختصر ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں وہ ساری رسومات نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تو اب وہی معاملہ تھا، تو قال حضرت موسیٰ نے کہا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو، انکم بے شک تم قوم ہو، تجہلون ندان، تم بڑی ندان قوم ہو، انا بے شک ہاؤلائی یہ وہ لوگ جو ہیں، متبرن یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، ما ہم جس پہ وہ ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے سابقہ جتنے لوگوں نے یہ روش اختیار کی وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے معبودوں کو اور دیگر چیزوں کو پکارا وہ ساری کی ساری ان لوگوں کی ہلاکت کا باعث یہ ان کا شرک رہا، اور وہ باطل اور باطل ہونے والا ہے ما کانوا یعملون جو یہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ جو باطل ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے، حق جو ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، باطل جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں یہ عمل ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ عمل ان کا ختم ہو جائے گا جو یہ کر رہے ہیں۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانگی کے ساتھ کہا اغیر اللہ ہی، کیا اللہ کے علاوہ میں ابغیکم تمہارے لیے تلاش کرتا پھروں الہ کوئی اور الہ، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ اس حال میں کہ اس نے فضیلت دی ہے تمہیں علی العالمین جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل کو فضیلت تو ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے، سارے نبی جو ہیں اللہ نے ان کی نسل سے بھیجے، من سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اتارا، ان کی طرح طرح کی ڈیمانڈیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ من سلوہ اللہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کوئی ترکاریاں تو فلانا یہ بھی وہ بھی دو، اللہ نے وہ بھی دیا۔ بڑی لاڈلی قوم اللہ تعالیٰ کی، بڑے احسانات کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، ان لوگوں کے ہزاروں لوگ مار کے اللہ نے دوبارہ زندہ کی۔ آپ بڑے دیکھیے بنی اسرائیل پر اللہ نے بے حد و حساب احسانات کی، یہ کوئی چھوٹا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبی جو ہے ان کی نسل سے بھیجے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تو اس لیے وہ کہا کرتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بھی اگر اسی برے عمل کر بھی لیں، اگر کل ہمیں قیامت میں جہنم میں جانا بھی پڑ گیا نا، ابھی اسی تھوڑے دن جل جانا، ہم مختصر سے دن وہاں پر رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ اور کوئی تمہارے لیے الہ بنا دوں جس نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت عطا کی ہے؟ کتنی بڑی نے شکریہ، کھاتے کسی کا اور ہو، گاتے کسی کا ہو، کھلا تمہیں وہ رہا ہے، فضیلت اس نے تمہیں دی ہے، سارے معاملات تمہارے وہ چلا رہا ہے، الہ تم کوئی اور بنانے کے لیے جو ہے درخواستیں کر رہے ہیں۔ تو وجاوزنا اور ہم نے پار کیا بھی بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے، فَأَتَوْا پس یہ بنی اسرائیل آئے عَلَىٰ قَوْمٍ ایسی قوم پر یعکفون جو بیٹھے ہوئے تھے عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ اپنے بتوں پر۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اجعل آپ بنا دیں لنا ہمارے لیے الہن الہ کما جس طرح لہم آلہہ ان کا الہ ہے۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا انکم بے شک تم قوم ہو تجہلون نادان، ان بے شک ہاؤلاء یہ متبرون یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، ما ہم جس میں وہ ہے، وباطل اور باطل ہو جائے گا، ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کیا کرتے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ ہی کیا اللہ کے علاوہ ابغیکم میں تلاش کروں کم تمہارے لیے الہ کو الہ، وَهُوَ اِذْ حال میں کہ اس نے فَضَّلَكُمْ تمہیں فضیلت دی ہے علی العالمین تمام جہان والوں پر۔